السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، دونوں جہان کی برکت عطا فرمائے، زمینی آسمانی بلاؤں وباؤں، موذی امراض، محتاجی، معذوری، قرض داری، حادثات، بری موت، فقر اور کفر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ولاگ آف سکسیس میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں ان دوستوں کا جو ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور ہمیں اچھے اچھے کمنٹ بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ماہ سفر المظفر ہمارے درمیان موجود ہے، اسی حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے ماہ سفر کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی اور آخری بدھ کا وظیفہ بھی بتایا تھا۔ اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہ دیکھی ہو تو ہماری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیے، جس میں آخری بدھ کو ایک عمل بتایا گیا ہے جس کو پڑھنے کی برکت سے سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے انسان مالدار ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں کا قول ہے۔ مزید سفر کے بارے میں ہم آگے بات کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جس کا مفہوم ہے، نہ مرض کا اڑ کر لگنا ہے، نہ سفر کوئی چیز ہے، نہ الو کوئی چیز ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ لا سفر یعنی سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس کی شرح میں مختلف اقوال ہیں۔ بکثرت شارحین نے یہ قول بھی بیان کیا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے لوگوں میں یہ وہم عام تھا کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں، سفر بلاؤں والا مہینہ ہے، تو لا سفر یعنی سفر کوئی چیز نہیں فرما کر ان توہمات یعنی وہمی باتوں کا رد فرما دیا۔ عمدۃ القاری میں ہے، اہل عرب کا عقیدہ تھا کہ پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے جسے سفر کہا جاتا ہے۔ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تب وہ پیدا ہوتا ہے اور انسان کو تکلیف دیتا ہے اور بیمار کر دیتا ہے۔ اسلام نے اس عقیدے کو باطل فرما دیا اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد وقت کو مؤخر کرنا ہے کہ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں محرم کے مہینے کو سفر تک مؤخر یعنی آگے کرتے اور سفر کو حرمت والا مہینہ بنا دیتے تھے۔ اسلام نے اس چیز کو باطل فرما دیا۔ اشعۃ اللمعات میں ہے، امام نووی کے حوالے سے مذکور ہے کہ یہ پیٹ کے کیڑے ہوتے ہیں جو بھوک کے وقت کاٹتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کا جسم دکھنے لگتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب باطل ہے۔ اشعۃ اللمعات میں لا سفر کے تحت ہے۔ بعض شارحین کے نزدیک مشہور مہینہ مراد ہے جو محرم کے بعد آتا ہے۔ عوام الناس اسے بلاؤں، حادثوں اور آفتوں کے نازل ہونے کا وقت قرار دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ باطل ہے، اس کی کچھ اصلیت نہیں ہے۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ القوی نزہۃ القاری میں فرماتے ہیں، عرب والوں کا دستور تھا کہ لڑنے کے لیے کبھی محرم کو سفر سے بدل دیتے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ پیٹ کی بیماری ہے، جیسا کہ امام بخاری آگے چل کر باب باندھیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی نفی فرمائی۔ میرات المناجی میں ہے کہ بعض لوگ سفر کے آخری چہارشنبہ یعنی بدھ کو خوشیاں مناتے ہیں کہ منحوس شہر یعنی مہینہ چل دیا، یہ باطل ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، اس جماعت کے متعلق پوچھا گیا جو سفر میں سفر نہیں کرتے، نہ کوئی کام شروع کرتے ہیں جیسے نکاح و دخول، اور
اس نظریے پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بطور دلیل لاتے ہیں کہ جو سفر جانے کی خوشخبری مجھے دے اسے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کیا یہ باتیں صحیح ہیں؟ کیا سفر کے مہینے میں نحوست ہے؟ کیا سفر میں کام شادی وغیرہ کرنے کی ممانعت ہے؟ سفر کے مہینے کے متعلق جو کچھ کہا جاتا ہے یہ تمام باتیں عرب کہا کرتے تھے۔ سفر کے متعلق جتنی اس قسم کی احادیث حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں وہ سب جھوٹی ہیں، جیسا کہ جواہر الفتاوی میں ہے۔ اچھے شگون کی مثال یہ ہے کہ ہم کسی کام کو جا رہے ہوں، کسی نے پکارا یا رشید یعنی اے ہدایت یافتہ، یا سعید یعنی اے سعادت مند، اے نیک بخت۔ ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے، انشاءاللہ عز و جل کامیابی ہوگی، جبکہ بدشگونی کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا لیکن راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ کر گزر گئی۔ اب اس شخص نے یہ یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور سفر کرنے سے رک گیا، تو سمجھ لیجیے کہ وہ شخص بدشگونی میں مبتلا ہو گیا۔ بدشگونی کے بھیانک نتائج۔ بدشگونی کا شکار ہونے والوں کا اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کریم کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، تقدیر پر ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، شیطانی وسوسوں کا دروازہ کھلتا ہے، بدفعلی سے آدمی کے اندر توہم پرستی، بزدلی، ڈر اور خوف، پست ہمتی اور تنگ دلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناکامی کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا کام کرنے کا طریقہ درست نہ ہونا، غلط وقت اور غلط جگہ پر کام کرنا اور نہ تجربہ کاری۔ لیکن بدشگونی کا عادی شخص اپنی ناکامی کا سبب نحوست کو قرار دینے کی وجہ سے اپنی اصلاح سے محروم رہ جاتا ہے۔ بدشگونی کی وجہ سے آپس کی ناچاقیاں جنم لیتی ہیں جن کے سبب رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ اپنے اوپر بدفعلی کا دروازہ کھول لیتے ہیں انہیں ہر چیز منحوس نظر آنے لگتی ہے۔ ایک شخص صبح سویرے اپنی دکان کھولنے جاتا ہے، راستے میں کوئی حادثہ پیش آیا تو سمجھ لیتا ہے کہ آج کا دن میرے لیے منحوس ہے، لہٰذا آج مجھے نقصان ہوگا۔ یوں ان کا نظام زندگی درہم بھرم ہو کر رہ جاتا ہے۔ کسی کے گھر پر الو کی آواز سن لی تو اعلان کر دیا کہ اس گھر کا کوئی فرد مرنے والا ہے یا خاندان میں جھگڑا ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں اس گھر والوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ نیا ملازم اگر کاروباری ڈیل نہ کر پائے اور آرڈر ہاتھ سے نکل جائے تو فیکٹری مالک اسے منحوس قرار دے کر نوکری سے نکال دیتا ہے۔ اسی طرح نئی دلہن کے ہاتھوں اگر کوئی چیز گر کر ٹوٹ جائے تو سسرال والے اس دلہن کو بھی معاذ اللہ منحوس قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جاہلیت والی باتیں ہیں۔ اسلام میں شرع مطہرہ میں ان باتوں کا دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں سے اپنے ذہنوں سے بدشگونی والے معاملات بالکل نکال دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھیں اور ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہے کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ عز و جل ہے اور ہر برائی ہر بھلائی اسی کی جانب سے ہمیں پہنچتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اسلام پر شریعت پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، علم دین حاصل کر کے زندگی شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔